سفر کے مہینے میں لوگ کہتے ہیں شادی نہ کرو گھر اجڑ جائے گا، کاروبار شروع نہ کرو لاس ہو جائے گا، سفر نہ کرو معاذ اللہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یاد رکھیں سفر المظفر کا مہینہ دیگر مہینوں کی طرح ہے، نہ دیگر مہینوں میں نحوست ہے نہ سفر میں نحوست ہے۔ اور اس کے نام پر ذرا غور کریں نا، سفر المظفر، ظفر کہتے ہیں کامیابی کو، مظفر سفر المظفر، تو یہ تو کامیابیوں کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کر کے اپنے لیے ہر مہینہ، ہر وقت، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر عمل کو بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس میں پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ اعمال کو اختیار کرتے ہیں، وہ اعمال بنیادی طور پر ہیں تو بالکل درست، لیکن ان کے لیے جو کانسیپٹ ان کا ہوتا ہے نا وہ درست نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا ختم کروانا، کسی بھی صورت کا ختم کروانا، یہ بالکل جائز معاملہ ہے، باعث برکت ہے جب کیا جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفر المظفر کے مہینے میں بالخصوص سورہ مزمل کا ختم ہوتا ہے گھروں پر۔ پھر صدقہ و خیرات کرنا، حلال اشیاء کو خیرات کرنا، لوگوں کو کھلانا، یہ ثواب کا کام ہے۔ کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، صرف انسان نہیں جانور کو بھی، ہر تر جگر کو، ہر جاندار کو کھانا کھلانا یہ اسلام نے نیکی قرار دیا ہے۔ لیکن مخصوص قسم کے چنے ہوتے ہیں، ان کو دم کیا جاتا ہے اور ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے سفر المظفر کے مہینے میں یہ کام نہ کیا، سورہ مزمل کا ختم نہ کروایا، یہ چنے کی خیرات نہ کی تو مصیبت آئے گی۔ تو یہ آپ کا خیرات کرنا اور قرآن کی تلاوت کروانا، سورہ مزمل کا ختم کروانا، یہ تو بالکل درست تھا، آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو آپ نے تصور رکھا ہے نا کہ یہ نہ کروں گا تو نقصان ہوگا، یہ کانسیپٹ غلط ہے، کیونکہ یہ بدشگونی پر مبنی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کے معاملے کریں آپ، زکوٰۃ ہے، صدقات، خیرات ہے، قرآن خوانی ہے، نعت خوانی ہے، دینی محافل ہیں، سب کریں آپ، لیکن یہ کانسیپٹ نہ رکھیں کہ یہ نہیں کروں گا تو سفر کے مہینے میں بلا ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ سفر المظفر کا جو آخری بدھ ہے نا، تو اس میں بعض لوگوں نے جو نا ایک سیر سیاحت کا ایک پورا پروگرام بنانا ہوتا ہے۔ اب تو خیر اتنا نہیں ہے، پہلے یہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، بدھ جو سفر المظفر کا اس مہینے کا آخری بدھ ہے نا، اس میں وہ سیر کے لیے جاتے تھے، مختلف کھانے بناتے تھے۔ اور وہ کانسیپٹ کیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو علیل تھے، آپ کی وفات شریف سے پہلے جو بیمار آپ کی بارگاہ میں، بیمار بخار جو ہے، جو علالت ہے آپ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوئی تھی، تو نبی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر المظفر کا جو آخری بدھ تھا نا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل صحت فرمایا تھا اور مدینہ شریف کے باہر کہیں تشریف لے گئے تھے سیر کے لیے، تو ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اگر حقیقت کا مطالعہ کیا جائے، کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سفر کے آخری ہفتے سے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس علالت میں اضافہ ہو گیا تھا، اور ربیع الاول شریف میں پھر آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آخری بدھ کو منایا جائے، ایسا کیا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری یا اس طرح کے معاملے کی وجہ سے یہ منحوس ہے، تو پھر اس کانسیپٹ کی بنیاد پر وہ مہینہ جس میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، ربیع الاول، معاذ اللہ اس میں بھی نحوست ہونی چاہیے، تو نحوست کسی بھی مہینے میں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر مہینے کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس حوالے سے بعض من گھڑت احادیث بھی مشہور ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے شاید سنا ہو، کتابوں میں تو علماء نے نشاندہی کی ہے اس طرح کی روایات کی، کہ بعضوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے جانے کی خوشخبری سنائے، میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اچھا، اس فرمان کا اب اگر یہ حقیقت ہے، اگرچہ یہ موضوع ہے، محدثین نے، شارحین نے کہا لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ اگر بفرض محال اس کو سپوز کر لیں کہ یہ فرمایا، تو اس کا مطلب کیا بن رہا ہے کہ سفر کے مہینے میں نحوست تھی، تو اب یہ مہینہ گیا، نحوست ختم ہوئی، تو اب حضور علیہ السلام اس مہینے کے جانے کی خوشخبری پر جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو یہ والی بات جو کہ اس جھوٹی حدیث میں، من گھڑت حدیث میں، فیبریکیٹڈ قول میں بیان کی گئی، یہ حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث کے مخالف ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضور نے خود فرما دیا تھا لا سفرا، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں شادی کرنا بھی بالکل درست، کاروبار کرنا بھی بالکل درست، اور ہر طرح کے وسوسے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ جو بدشگونی والا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، بندے کو ذہنی بیمار کر دیتا ہے۔ بندے کو پتہ کیسا لگتا ہے، ہر چیز میں اس کو نحوست نظر آتی ہے، آہستہ آہستہ شیطان اس کو ایسے گھیرتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس میں ہی نحوستوں کا شکار ہوں، میرے اوپر ہی بلائیں منڈلا رہی ہیں، باقی تو سب خوش ہیں۔ پھر وہ اپنوں سے بھی جو ہے نا کتراتا ہے،
اپنا بھی کوئی بات کر دے گا نا، اتفاقاً اس نے بات کی، اس کو بھی منحوس سمجھ لے گا، تو ذہنی اور فکری طور پر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسا اسٹریس آتا ہے بندے پر کہ بندہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کے تمام جاہلانہ تصورات سے بچنے، حقیقت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کا جو بنیادی علم ہے اللہ پاک وہ کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جو جہالت اور لا علمی ہوتی ہے نا، یہ بندے کو کنفیوز رکھتی ہے۔ بندہ جتنی بھی کوشش کر لے نا، کچھ بھی کر لے، جب تک اس کو کسی بات کا یقینی علم نہیں ہوتا نا، اس کے دل میں خدشات رہیں گے، وہ کبھی بھی جم کر کچھ کر نہیں سکے گا۔ لیکن جو علم ہوتا ہے، آگاہی ہوتی ہے، نالج ہوتی ہے، یہ بندے میں جرأت پیدا کرتی ہے۔ جب وہ حدیث سن لے گا، قرآن کی آیت پڑھ لے گا، اسلام کے بنیادی تصور کو سمجھ لے گا، تو اب وہ ڈنکے کی چوٹ پر اس حقیقت کو بیان کرے گا، اور اس کا بلیو ہوگا، رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہوگا کہ رب چاہے تو سب کچھ ملے گا، اور رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ خیر ہو یا نحوست ہو، نقصان ہو یا نفع ہو، ذاتی طور پر یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے ذریعے ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں کوئی شے نقصان نہیں دے گی۔